دیکھیں وسیلے کا مطلب کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے یا وسیلہ سنت ہے. اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے، 3 مطلب نکلتے ہیں وسیلے کے. اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. کیا مطلب؟ اللہ نے کوئی بزرگ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں تو وہ بزرگ یہ کام کریں گے آپ کا. یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، سمجھتے ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے فلاں کے وسیلے سے یہ کام کر دے، مطلب مجھے فلاں سے محبت ہے، تو اللہ والوں سے محبت ہونا بھی نیک عمل ہے نا. تو اللہ اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. تو یہ محبت بھی اصل میں ایک عمل ہے، تو عمل کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے. تو پھر یہ والا وسیلہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. تیسری ایک صورت یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں جب وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے وسیلے کے لفظ میں. تو اس کو نہ کفر کہا جائے گا نہ شرک کہا جائے گا، پرلے درجے کی بے وقوفی کہا جائے گا کہ آپ کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ ایسے الفاظ سے دعا مانگ رہے ہو جس کا مطلب آپ کو خود بھی معلوم نہیں. یہ تو اس کا شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا. باقی یہ خوب سمجھ لو، آج کل جو وسیلوں سے دعائیں مانگنے کا رواج ہے، اس کا مطلب دعا مانگنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا. تو میں کافر اور شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا رہا، لیکن حماقت اور بے وقوفی کا فتویٰ بہرحال لگتا ہے کہ تم کیا ایسے مبہم الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو. اور دوسرا اسلاف کا عمل دیکھو نا، اسلاف تو اللہ سے ڈائریکٹ سیدھے سیدھے دعا مانگتے تھے، اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے. اگر آپ وسیلوں کو لاؤ گے نا اہل اللہ کے بزرگوں کے، تو بزرگ تو پھر بہت سارے ہیں دنیا میں. کس کس کا نام لوگے؟ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے. پھر اس وقت بھی مارکیٹ میں بزرگ بہت ہیں. پھر بہت سے کوئی آپ کو عقیدت ہوگی تو ان کا وسیلہ، تو بھائی سیدھا سیدھا یار تم مانگو اے اللہ میرا یہ کام کر دے، صحیح ہے نا. اور کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تو اس کا ریفرنس دے دو. جیسے میں رمضان کے آخر میں اکثر یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ ہم جیسے نالائقوں نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، ہم جیسے نالائقوں نے، تو یہ ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا نیک عمل قبول کر لے اور اس عمل کے وسیلے سے ہماری مغفرت کر دے. تو یہ تو جائز ہے نا. رمضان میں دکاندار کھلے عام کھا رہے ہیں، بڑی بغیرتی کی بات ہے. یہ جو لوگ کھلے عام روزہ کھاتے ہیں نا، یاد رکھو ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کی موت کفر پہ نہ ہو کہیں. کیونکہ جب آدمی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے نا، اس کا سب سے پہلے دل پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ایک چھپ کے گناہ کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، اور کھلے عام کھا بھی رہے ہوتے ہیں. جب ان کو کوئی بولتا ہے کہ تم کیوں کھا رہے ہو، تو الٹا بولنے والے کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا مجھے. تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا. قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا تو قوم ضد میں آئی ہے، ضد میں آ کے خدا کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو یہی ہو رہا ہے آج کل. ایک بندہ تو مکمل ہو جائے نا، کھلے عام اگر کھا رہا ہے تو اس کو غیرت تو دلانی چاہیے کہ بے شرم یہ کہہ کے نکل جائے آگے. یہ جو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، یہاں وسیلے کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ وسیلہ مراد لیا جاتا ہے. یہاں وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، اور آگے وہ ذریعہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جہاد ہے، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. تو اس سے وسیلہ بالعمل مراد ہے اس آیت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، ناموں کی نیاز ویاز تو ہم نے تو کبھی نہیں کھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی. تو وہ ہمارا جو خاندان ہے نا دیوبند میں، جو مرکز ہے نا دیوبند کا، سارے باپ دادے دادیاں وادیاں سب کے انہی سے تعلق تھے. تو ہمارے خاندان میں تیجا 40واں آیا ہی نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا یہ لوگ تیجے میجے میں کیا کرتے ہیں، تو بعد میں پبلک سے پتا چلا. تو ہماری دادی کو کوئی بلاتا تھا نا 40ویں پہ، تو اگر رشتہ داری جوڑنے کے لیے چلی بھی گئی، کھانا نہیں کھاتی تھی وہاں پہ. تو ہم پوچھتے تھے آپ کیوں نہیں کھانا کھائے؟ میں کہتے ہیں مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. یہ مردوں کے جو کھانے ہیں نا یہ ہمارے حلق سے. تو یہ جو تیجے کے کھانے اور 40ویں کے کھانے، حیرانگی اس پر ہوتی ہے یہ حلق سے اترتے کیسے ہیں یار. اس میں تو مردے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس کے مردے کے نام کے کیا کھلا رہے ہو تم. تو بھائی کھانا عزت کے ساتھ کھایا کرو. جب کوئی دعوت دے عید کے موقع پہ، اپنے ولیمے پہ، یا ویسی دوستی یاری میں کھا لو. ابا کی فوتگی کھلا رہا ہے نا آپ کو، تو یہ غیرت مند اور عزت دار آدمی کے نوالا نیچے بولو نہیں اترتا. خوشیوں کے کھانے نیچے اترتے ہیں حلق سے. تو بولے یار دوستی یاری میں تو کبھی کھلا دے، ٹھیک ہے عید کے دن کھلا دے، ویسے ہی کھلا دے، چلتے ہیں نہاری کھلا دے، جو بھی کھلا دے کھائیں گے. یہ جو تیرے ابا کا انتقال ہوا میں نہیں کھاؤں گا. بس وہ بھی ہے نا، وہ گھنے ہیں نا، فاتحہ مانتے نہیں کھا لیتے ہیں. یہ تو مزہ ہے نا. مانو نہیں پھوڑ دو جا کے. ہاں موڑ سکتے ہیں بالکل. ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسٹیم ہے نا، پوری ہوا پانی جا رہا ہے. بھائی پوچھ رہے کچھ؟ جی سود کا ہے نہیں. دیکھیں زکوٰۃ کے میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں. زکوٰۃ میں یہ نہیں دیکھا جاتا اکاؤنٹ میں کل کیا آیا پرسوں کیا آیا. زکوٰۃ کی اسپیسیفک تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ میں جتنا پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے چاہے کل ہی آیا ہو، سب پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اس کا تو حساب رکھنا ہی ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکا ہو، تو وہ قضا روزہ رکھے گا. اصل تو یہی ہے، دسمبر میں رکھ لے، سردیوں میں رکھ لے. پھر بھی نہ رکھ سکتا ہو، بالکل ہی بیمار ہو گیا ہو، آئندہ شفا کی امید ہی نہ ہو، تو پھر ایک روزے کا فدیہ ہے، کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں،
یا 2.25 کلو گندم دے دیں یا 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں.